السلام علیکم حافظ صاحب، ایک بات پتہ کرنی تھی. پہلے تو یہ صلاۃ التسبیح کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کے لیے اس کو کہ پڑھنا چاہیے. کچھ ابھی پچھلے 2-3 دن میں بھی کسی نے فرد ہاشمی وغیرہ نے سب نے کہا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کرونا سے نجات کے لیے 41 دفعہ روز سورۃ تغابن پڑھی جائے. تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی سنت ثابت ہے کوئی چیز؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. یاسر دہلی سے سوال پوچھ رہے ہیں، سر سورۃ التغابن کے ایک متعین تعداد پڑھنا کرونا کے وائرس سے حفاظت کے لیے کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سورۃ التغابن کے بارے میں قرآن کریم کی یہ بہت عظیم الشان سورت ہے، لیکن اس کو کرونا سے جوڑنا اور اس کی تعداد متعین کر دینا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آج کل کے ماحول میں بہت سارے خوابوں میں بھی ذکر و اذکار پیش کیے جا رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں سورۃ التغابن کو بھی اس کو انکلوڈ کروں گا اور ان اذکار کو بھی پیش کروں گا جو کہ مفتی تقی عثمانی کا نام لے کر لوگوں میں مشہور کیے جا رہے ہیں. اب میں رخ کرتا ہوں آپ کے اس اہم مسئلے کی جانب جو کہ اس سے پہلے بھی اس چینل پر ڈسکس ہو چکی ہے. آپ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ویڈیو مجھے بھیجا ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی احادیث چونکہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہے اور اہل علم نے اس کثیر تعداد کی وجہ سے اس کو حسن کے درجے میں قرار دیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارے اہل حدیث علماء کا ہند و پاک میں یہی موقف ہے. البتہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ دیگر اہل علم کا یہاں پر کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ یہ فرض تو نہیں ہے، صلاۃ التسبیح فرض نہیں ہے. اب آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں تاکہ آپ کسی صحیح فیصلے پر پہنچ سکیں. ان سے کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ جو یاسر نے کیا ہے وہی سوال مفتی سعودی عرب سے کیا جا رہا ہے. حکم صلاۃ التسابیح پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ کیونکہ احادیث کی کتابوں میں بہت زیادہ اس کی روایات موجود ہیں. اس کی رکعات بھی بتا دیجئے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیجئے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کی جو اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے جس کے رئیس یا چیئرمین ہیں فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز اور رکن ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور صالح الفوزان اور دیگر کبار علماء، لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی اور شیخ بن باز کا موقف یہ ہے عدم صحتها کہ میں اور لجنۃ الدائمہ والافتاء کی جو فتویٰ کمیٹی ہے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ جتنی بھی روایت اس ضمن میں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام غیر صحیح ہیں. صلاۃ التسبیح لیس صحیح، صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہمارے یہاں بتائی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. والاحادیث کلها ضعیفہ، جتنی بھی احادیث ضمن میں بتائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں. وبعضها منکر وخالف الاحادیث الصحیحہ. شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ یہ منکر اور شاذ روایت ہے، احادیث صحیحہ کی مخالفت اس میں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. الواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها لأنها انہا بدعہ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا اور اس سے ثواب کی امید رکھنا پڑھ کر یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بدعت ہے. اور اب آپ میں لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی محفل میں تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور فیصلہ آپ خود کر سکیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. لا نظیر له فی الشریعہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے کی نماز کا کوئی بھی ذکر یا اس طریقے کی نماز صحیح احادیث میں شریعت میں نہیں ذکر کیا گیا ہے. فلذلك هي باطلہ.
چونکہ اس کی نظیر وہاں ملتی نہیں ہے شریعت میں، یہ باطل طریقہ ہے. سندن اب ولا ينبغي الانسان ان يتعبد لله بها. ولایت شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت ایک مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی اوتھنٹک احادیث نہیں ہے. طيب ما حكم الدعوة؟ ما حکم الدعوة الیہا؟ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں کتب میں اور اپنی ویڈیوز میں یا اپنے لیکچرز میں اس کی نصیحت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا آپ ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ الدعوة إليها والإنسان يعلم أن حديثها لا يصح محرمة. اس بات کا علم رکھنے کے باوجود کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، اگر کوئی دعوت دیتا ہے صلاۃ التسبیح کی اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ اس کی دعوت حرام پر مبنی حرام دعوت ہے. لأن الدعوة إلى الباطل شر من فعله، لأن فاعله قد يفعله وهو يعتقد أنه باطل فيتوب الله عز وجل. اللہ اکبر. باطل نظریات کی یا ان احادیث پر مبنی اعمال کی نشر و اشاعت کرنا یا دعوت دینا، یہ دعوت دینے والے کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے اور عمل کرنے والوں کے لیے بھی امتحان اور آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں کی فتویٰ کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے جس کے رکن کبار علماء ہیں سعودی عرب کے، وہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، تمام کا اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جتنی بھی روایات اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، منکر ہیں، شاذ ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ تو واجب نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی عمر میں کبھی پڑھ لی ہے تو خلاص اب نہ پڑھیے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ بن باز اور شیخ محمد بن صالح الحسین نے فرمایا کہ اس طریقے کی نماز چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین میں یا کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس خاص طرز پر موجود نہیں ہے، اور یہ اس کی کیفیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، بار بار نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو نہ ہی پڑھنے میں عافیت ہے. کیوں؟ کیونکہ فرائض میں سے تو ہے نہیں ہے، واجبات میں سے تو نہیں ہے. اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی اللہ رب العالمین آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. لیکن اگر یہ بدعت ہے اور ضعیف روایت پر مبنی ہے، جیسے شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس پر عمل کرنا بدعت ہے اور اس کی دعوت دینا بھی حرام ہے، تو اگر یہ اس طریقے کی بات ہے تو پھر ہم اگر اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ بیٹھا کہ یہ صحیح احادیث سے مروی نہیں تھی، آپ کیوں عمل کرتے تھے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو نہ ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب احادیث اس کی جتنی بھی پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اوتھنٹک نہیں ہے. اور لجنۃ الدائمہ والافتاء جیسے شیخ بن باز نے فرمایا کہ میں نے خود تحقیق کری اور لجنۃ الدائمہ فتویٰ کمیٹی کی تحقیق ہوئی اور نتیجے میں ہم اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کلھا ضعیفہ، احادیث کلھا ضعیفہ، ان تمام جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے، اور اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں اور آپ اپنی رائے ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے یا کمنٹس میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر ہماری رائے سے اتفاق رکھتے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے، مستحکم کیجئے. یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کے اور ہمارے موازین حسنات میں نیکیاں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ کیپ اسمائلنگ. سنت ہے، مسکرانا مسنون عمل ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان